دیکھتے تھے کہ جس طرح نبی آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے، جس طرح رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں دیکھتے تھے رات کی تاریکی میں دیکھتے تھے، نہیں جن آنکھوں سے وہ مخلوق کو دیکھتے تھے انہی آنکھوں سے وہ خالق کو بھی دیکھتے تھے۔ صحابہ دیکھتے تھے، دیکھنے میں بشر ہیں لیکن ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ اب جو بات کرنی ہے قرآن و حدیث کے مطابق ایک لمحے کے لیے انسان کو موت آتی ہے، سب کو آتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اس کے بعد قبر کی زندگی کیسی ہے؟ موت کا ذائقہ تو چکھ لیا، اس کے بعد قبر کی زندگی کیسی ہے؟ قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں۔ جب انسان مرنے کے بعد ہم اسے دفنا دیتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ منکر نکیر قبر میں آ کر سوال کرتے ہیں، اگر تم کہتے ہو مر کر مٹی ہو گیا، بالکل فنا ہو گیا، تو کیا سوالوں کے جواب دے سکتا ہے؟ سوالوں کے جواب وہی دے سکتا ہے جس کو علم بھی ہو، جس کا ارادہ بھی ہو، جو سوالوں کو سمجھتا بھی ہو۔ اس کا مطلب ہے جو قبر میں جاتا ہے وہ سب سمجھ رہا ہوتا ہے، جو سوال اس سے پوچھے جاتے ہیں وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ اگر صحیح جواب دیتا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، نبی پاک کے بارے میں کیا کہتا تھا، اگر ان سوالوں کو صحیح جواب دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، اس کے لیے بچھونا جنتی بچھایا جاتا ہے، جنت کے کپڑے اس کو پہنائے جاتے ہیں، اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ کہاں پر ہے وہ؟ جنت کے مزے لے رہا ہے یا قبر میں ہے؟ وہ قبر میں ہے لیکن جنت کے مزے لے رہا ہے۔ کرسی لا دو ان کو، اشرف صاحب۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قبر میں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کے مزوں میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے احساس ہوتا ہے، اسے علم ہوتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے نا کہ میرے لیے جنت کی کھڑکی کھل رہی ہے، مجھے جنت کا لباس پہنایا جا رہا ہے۔ لیکن جو صحیح جواب نہیں دیتا اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے، اس کے لیے دوزخی بچھونا بچھایا جاتا ہے، دوزخی کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دونوں میں احساس باقی ہے۔ مرنے کا نام بالکل فنا ہو جانا نہیں ہے، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہوتا ہے انسان، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کا احساس باقی ہوتا ہے۔ اور قرآن سے پوچھتے ہیں جب کافر مرتا ہے قبر میں وہ بھی فنا ہوتا نہیں ہے۔ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کا ذکر کیا، جو فرعون کے ماننے والے تھے، جو فرعون کے ماننے والے تھے، وہ کفر پر مرے۔ کس پر مرے؟ کفر پر خاتمہ ان کا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان فرعونیوں کو 2 ٹائم آگ پر پیش کیا جاتا ہے، 2 ٹائم، صبح بھی اور شام میں بھی فرعونیوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قبر میں ہے وہ۔ اگر ان کو آگ کا احساس نہیں ہے تو تکلیف دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ اب دنیا میں کب تک بندے کو مارتے ہو؟ جب تک اس کے اندر احساس ہوتا ہے۔ جب احساس ختم ہوتا ہے تو پولیس والے مارنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اس کو مارنے کا کیا فائدہ، یہ تو مر گیا ہے۔ فرعونیوں کو صبح بھی عذاب ہوتا ہے، شام کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو عذاب دیا جاتا ہے نا۔ اگر وہ فنا ہو جاتا، مٹی ہو جاتا، تو اس کو پھر عذاب کیوں دیا جاتا؟ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ فرمائے گا ان فرعونیوں کو دوزخ میں داخل کرو، سخت عذاب دیا جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ قبر میں کافر بھی زندہ ہے، مگر تکلیف میں، مشکل میں، عذاب میں۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے، نبی پاک نے ان کو کنویں میں ڈلوا دیا، ان کی لاشوں کو۔ نبی پاک کنویں کے سرانے پر کھڑے ہوئے، نبی پاک نے فرمایا جو مر چکے تھے، یہ بتاؤ تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا یا نہیں پایا؟ نبی پاک ان سے خطاب کر رہے ہیں، بتاؤ جو میں نے تمہیں وعیدیں سنائی تھی، میں نے چاہتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ لیکن تم ایمان لے کر نہیں آئے، بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ میں حضرت عمر فاروق کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ان جسموں سے کلام کر رہے ہیں جن کے جسم سے روح نکل چکی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے عمر، تم اتنا نہیں سنتے جتنا یہ مردے سن رہے ہیں۔ اے عمر، تم اتنا نہیں سن رہے۔ نبی پاک ان مردوں سے کلام کر رہے ہیں۔ نہیں، نبی پاک نے فرمایا جب تم اپنے مردے کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہو، مردے کو دفن کرتے ہو، واپس لوٹتے ہو، جو تمہاری چپلوں سے آواز پیدا ہوتی ہے مردہ وہ بھی سنتا ہے۔ نبی پاک ایک جانور پر سوار تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، آپ جا رہے تھے، سامنے دو قبریں آئیں، آپ کا جو جانور تھا وہ بدکا، ایک دم جانور بدکتا ہے نا، وہ بدکا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے جانور کو کیا ہو گیا؟ نبی پاک نے فرمایا جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس جانور کو نظر آیا، اس جانور کو قبر میں عذاب ہوتا نظر آیا۔ اندازہ کر لینا، جانور کو اتنا نظر آتا ہے، اللہ کے نبی کو کتنا نظر آتا ہوگا۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اب نبی پاک نے وجہ بھی بتائی۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایک چغل خور تھا، عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، چغل خور چغلی کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، دوسرے کو؟ فرمایا یہ پیشاب کرتا تھا، اس کے چھینٹوں سے بچتا، احتیاط کے ساتھ پیشاب کرتا نہیں تھا۔ دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ نبی پاک نے ایک ٹہنی توڑی، درخت کی ایک ٹہنی شاخ توڑی اور قبر پر رکھ دی۔ نبی پاک نے فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا، جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں، پھول تسبیح کرتے ہیں، قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، یہاں سے مسئلہ نکلا۔ تو جب پھول تسبیح کریں قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، جب کسی کا بیٹا قرآن پڑھتا ہوگا، کسی کا بھائی قرآن پڑھتا ہوگا، نیکیاں کرتا ہوگا، اچھے عمل کرتا ہوگا، قبر والے کو اس کا کتنا ثواب پہنچتا ہوگا۔ پھول ڈال دو تو اس سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے سنا ان لوگوں کا حال جو ایمان والے نہیں تھے، جو ایمان والے تھے تکلیف میں تھے۔ اب آؤ ایمان والوں کی کیا بات ہے؟ اللہ فرماتا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، جو ایمان لے آیا اور اس پر ثابت قدم رہا، جو ایمان لایا اور ثابت قدم رہا۔ اب ان کی زندگی اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والا ہے اور وہ اس ایمان پر قائم رہا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آج تو کسی کو باہر کے ملک جانا ہو تو لوگ اپنے آپ کو قادیانی شو کرا دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے آپ کو قادیانی لکھے گا قادیانی ہو جائے گا۔ لوگ باہر ملک جانے کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں، لیکن اللہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا،
پھر طوفان آئے، آندھیاں چلی، تکلیفوں کے پہاڑ ہو، وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے، جان چلی جائے ایمان نہیں جائے۔ آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا آخرت کی کوئی نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا بندہ جو ایمان پر قائم رہے، فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم اسے زندہ رکھیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی زندہ رکھیں گے اور آخرت میں بھی زندہ رکھیں گے۔ اب یہ ایمان والے کی آپ نے شان سنی، اللہ کے ولی کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے ولی کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے ولی کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو مر کے مٹی ہو جائے قبر میں، اسے کیا پتہ چلے گا کہ کون سی نعمت مجھے مل رہی ہے، خوشخبری مل رہی ہے یا عذاب مل رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے قبر والے کو سب پتہ چلتا ہے، سب پتہ چلتا ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، ہجرت انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کو جان کا خطرہ ہو، اس کو اپنا دین بچانا ہو اور وہ مشکل میں ہو، جان نہیں بچا سکتا، دین نہیں بچا سکتا، ایک شہر سے دوسرے شہر وہ ہجرت کر جاتا ہے۔ ہجرت کرنے والے کی کتنی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر وہ مارے گئے، یا شہید ہو گئے یا قتل ہو گئے، او ماتوا، یا ان کو اپنی موت آ گئی، اپنی موت آ گئی، اجل آ گئی، وقت پورا ہو گیا تھا۔ اب ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے قبر میں ہم انہیں رزق حسن دیں گے۔ کیا دیں گے؟ رزق حسن دیں گے۔ یہ رزق یاد رکھنا، رزق صرف کھانے پینے کی چیز کو نہیں کہتے، رزق کا اطلاق صرف کھانے پینے کی چیز پر نہیں ہوتا، ورنہ کیا قبر والے کو کھانا ملتا ہے، بریانی ملتی ہے، قورمہ ملتا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے رزق کے معنی ہوتے ہیں دی ہوئی چیز۔ لغت اٹھا کر دیکھیں، انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کا اطلاق رزق پر ہوتا ہے۔ اللہ ان کو قبر میں کیا دیتا ہے؟ رزق دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی عطا ان پر بند نہیں ہوئی۔ اگر قبر والا مر گیا، فنا ہو گیا، اس کو رزق دینے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو جو رزق مل رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ رزق مل رہا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے، اور وہ بانٹ بھی رہے ہیں۔ جب عطا کا سلسلہ جاری ہے تو بانٹنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب شہید کی زندگی کیسی ہے؟ قرآن بتاتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، ذہن میں سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ اگر شہید کو مردہ گمان کیا، اس آیت کا انکار ہو جائے گا، انسان دار اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ شہید کو زندہ ماننا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ فرماتا ہے وہ میرے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ پہلے بھی رزق دیا جاتا تھا، شہید کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے شہید کے لیے بھی عطا بند نہیں ہوئی۔ آپ نے شہید کی زندگی سنی، اس کو بھی رزق مل رہا ہے۔ اب نبیوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ نبیوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ حدیث ابن ماجہ میں نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا، ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر
نبیوں کے جسموں کا کھانا، فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، یرزقو، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، نبیوں کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کو بھی قبر میں رزق مل رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اس کو بھی قبر میں رزق مل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام نبیوں کو قبر میں رزق مل رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جب اللہ کی طرف سے رزق کی عطا باقی ہے تو پھر نبی پاک کا لٹانا بھی، اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، کیونکہ نبی پاک کے لیے قبر میں بھی رزق مل رہا ہے، اور وہ رزق کیا ہے؟ وہ ہماری ضرورتیں ہیں، وہ ہماری انسان کو جس جس کی ضرورت ہوتی ہے رزق کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے۔ نبیوں کی زندگی کیسی ہے؟ معراج میں نبی پاک اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جا رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا فرما رہے نبی پاک؟ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز زندہ پڑھتا ہے مردہ پڑھتا ہے؟ زندہ پڑھتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں بیت المقدس گیا، وہاں دیکھا تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود۔ 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبر سارے بیت المقدس میں موجود، نبی پاک نے ان کی امامت کرائی، ان کی امامت کرائی۔ امامت زندوں کی ہوتی ہے مردوں کی ہوتی ہے؟ زندوں کی ہوتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں آسمانوں پر گیا، میں نے دیکھا نبی آسمانوں میں بھی موجود ہیں، قبروں میں بھی موجود تھے، بیت المقدس میں بھی موجود تھے، آسمانوں میں بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی مرتے، خود نبی پاک فرماتے ہیں زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ زمین ان کے جسموں کو کھا سکتی۔ نہیں، حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن جو ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کو، زمین کو، اس کو نہیں کھانا۔ حافظ قرآن جو ہوتا ہے اس کو حکم ہوتا ہے کہ زمین اس کو نہیں کھانا، اور جس پر قرآن اترا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر قرآن اترا ہے ان کو زمین کھا لے گی۔ جو کہتے ہیں مر کے، نبی پاک کے لیے جنہوں نے لکھا مر کے مٹی مل گئے، ان کو اپنے نصیب پر رونا چاہیے۔ قرآن و حدیث جب وہ عالم بنتے ہیں، یہ جتنی باتیں میں نے سنائی ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ حدیث پڑھتے ہیں سمجھ میں آتی، سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ بغض و عداوت رکھتے ہیں، اللہ کے نبی سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، اس لیے قرآن ان کے دل میں اترتا نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت جب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی آیت سے نبی پاک کی شان پتہ چلے اور ہم نکالیں، کسی حدیث سے نبی پاک کی شان نکلے تو ہم اس کو نکالیں۔ ہم اس نیت سے قرآن پڑھتے ہیں کہ نبی پاک کی شان ہمیں کہاں کہاں نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگ اور بھی ہیں وہ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ دیکھیں کہاں نبی پاک کو علم غیب نہیں تھا، وہ نبی پاک کا عیب دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں نبی پاک کا عیب دیکھتے ہیں۔ جو اس نیت سے قرآن و حدیث پڑھے گا اس کے اندر حق اس کو کبھی بھی نظر آ سکتا، کبھی بھی نظر آ سکتا نہیں ہے۔ ایک سب سے موٹی بات کروں گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔
میں پوچھنا چاہوں گا جس پر اللہ کا درود آ رہا ہے، جس پر اللہ کا درود آ رہا ہے، وہ مر کر مٹی ہو جائے گا؟ اللہ کا درود آ رہا ہے، سارا قرآن پڑھو، اللہ نے جتنے حکم دیے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جتنے حکم آئے، کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ ایک کام ہے پورے قرآن میں، اللہ فرماتا ہے میں درود پر بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ پھر فرمایا اب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، پہلے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اب تم بھی درود و سلام پڑھو۔ یہ وظیفہ ربانی ہے۔ علماء نے لکھا اس سے بڑا کوئی وظیفہ، درود شریف سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ کا درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے تفسیروں میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، فرشتوں میں اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ جس کی تعریف ہوگی وہ زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا؟ نہیں، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے میری قبر پر، پوری دنیا میں جو بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے فرشتہ اس کا بھی نام لیتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی لیتا ہے، اور بتاتا ہے یا رسول اللہ فلاں نے آپ کے امتی نے یہ درود بھیجا ہے۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ فرشتے کی طاقت ہے جو آپ کی قبر پر مقرر ہے۔ پوری دنیا کی آوازیں وہ سنتا ہے، پوری دنیا کی آوازیں وہ سنتا ہے، اتنی اس کی طاقت ہے۔ پھر نبی پاک کو بتاتا ہے۔ اب نبی پاک یہ نہیں کہتے، فرشتہ نام لیتا ہے، فرشتہ نام لے گا یہ محمود صاحب نے درود بھیجا ہے، محمود صاحب کے والد صاحب کا نام بھی لے گا۔ مجھے کوئی بندہ آئے اور بولے کہ یار یہ فلانے شخص نے تمہیں سلام بھیجا ہے، میں جانتا ہوں گا تو پہچان لوں گا، اگر نہیں جانتا ہوں گا تو میں کہوں گا کون ہے بھائی وہ، میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں۔ نبی پاک یہ نہیں فرماتے، فرشتہ نام بتاتا رہتا ہے، نبی پاک سنتے رہتے ہیں، پہچانتے رہتے ہیں، کیونکہ نبی پاک ایک ایک امتی کو نبی پاک جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان دی ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ شیطان مجھے دیکھتا ہے، آپ مانو گے نا اس بات کو؟ شیطان ہمیں سنتا بھی ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے۔ نہیں، حدیث میں ہے شیطان ہمارے اندر خون میں گردش کرتا ہے، کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے شیطان سب کو جانتا ہے، کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے شیطان سب کو جانتا ہے۔ میں نے یہ باتیں کی، کوئی مجھے فتویٰ نہیں لگاتا میرے اوپر کہ شیطان مجھے سنتا بھی ہے، شیطان مجھے دیکھتا بھی ہے، کوئی مجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا۔ اگر یہی بات میں کر دوں کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھتے بھی ہیں، مجھے سنتے بھی ہیں، میرے حال سے واقف ہیں، مجھ پر فتویٰ لگا دے گا، کہے گا نبی پاک یہ کر سکتے۔ جب تک میں شیطان کے لیے بول رہا تھا وہ مان رہا تھا، میں نے یہی بات نبی کے لیے کی تو مجھ پر فتویٰ لگاتا ہے۔ شیطان کو مہلت ملی ہے، شیطان نے کہا تھا یا اللہ مجھے مہلت دے دے، مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے، جتنے لوگوں کو تو نے گمراہ کرنا ہے کر لے، اپنا پورا زور لگا لے، جس کو تو نے گمراہ کرنا ہے کر لے، جا تجھے مہلت دی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن جو بندے توبہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا رہے گا۔ اس کو مہلت ملی ہے، اور نبی پاک کو اللہ نے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قوم کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ نبی پاک کو ہدایت کی ڈیوٹی ملی ہے، منصب ملا ہے، شیطان کو مہلت ملی ہے، نبی پاک کو ہدایت کا منصب ملا ہے، شیطان کے لیے مان رہا ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ میں نبی پاک کے لیے کہوں وہ اپنی قبر انور میں موجود ہیں، روحانی طور پر پوری کائنات میں موجود ہیں، اپنے ایک ایک امتی کو جانتے ہیں۔
یہ ٹاپک ہے حاضر و ناظر کا. 2 گھنٹے اس پر تقریر ہو تو آپ کو پتہ چلے کتنے دلائل ہیں اس کے اوپر. دیکھیں نبی پاک اپنے ایک ایک امتی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. اب جو اولیاء اللہ کی شان کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کی شان کا انکار کرتے ہیں، ان کے اندر بغض و عداوت ہے، نفرت ہے. قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملتی، حق ان کے اندر نہیں اترتا جب تک وہ اپنی آنکھوں سے یہ بغض و عداوت کی پٹی نہیں اتار لیتے. یہ بنیادی باتیں تھی. آپ کو پتہ چلا کہ قبر میں کافر بھی زندہ ہے، لیکن تکلیف میں، پریشانی میں. مسلمان زندہ ہے خوشی کے ساتھ، وہاں پر اولیاء اللہ زندہ ہے، شہید قبر میں زندہ ہے. اور نبیوں کا تو کیا ہی کہنا، اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر ان کے جسموں کا کھانا.